امام وقت کا حق ادا کرنا، امام کے حقوق کیا ہیں، اس کی بھی تو معرفت ہونی چاہیے نا. جب بھی آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے کہ غیبت امام زمانہ میں جو سب سے بڑی بلا اور مصیبت مومنین کی اپنی ذمہ داریوں سے لا علمی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا. اور اگر کوئی ذمہ داری پتہ کر کے امام کے لیے کام کرے گا تو امام خود ملاقات کے لیے آئیں گے. تو ابھی میں جن کا ذکر کر رہا تھا تہران کے جو امام جمعہ ہیں حجت الاسلام صدیقی، یہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک کہ رہبر معظم صدر تھے تب تک آیت اللہ سید رضا بہاؤالدینی سے ان کا رابطہ نہیں تھا. اور حجت الاسلام فاطمی نیا وہ خود ان سے رابطے کا ایک ذریعہ بنے تھے. ایک دفعہ آیت اللہ رضا بہاؤالدینی بیمار ہو گئے تھے. عرفا میں، ایران کے معروف عرفا میں ان کا شمار ہوتا ہے رضا بہاؤالدینی کا. آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگردوں میں خود رضا بہاؤالدینی بھی تھے. بیمار ہو گئے تھے اور بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہوتے تھے آقا رضا بہاؤالدینی. خیر اس کی ایک وجہ بھی ہے. دیکھیے ہاسپٹلس کے اندر عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ انسان واقعتاً کوئی خدا ایسا انتظام کر دے، دعا کرنی چاہیے کہ انسان اپنے گھر میں عزیز و اقارب کے درمیان کہ اس کے لیے حالت احتضار کے اعمال کر رہے ہوں، اس طرح کی چیزیں ہو جائیں. عام طور پر ہسپتالوں میں ایک دوسری طرح کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بلکہ آپ کو آخری اوقات میں وہ لوگ کمرے سے باہر بھی نکال دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو اس وقت مرنے والے کو احتضار کے لحاظ سے ضروری واجبات مستحبات ہوتے ہیں وہ بھی انجام نہیں دے پاتے. تو آیت اللہ بہاؤالدینی تیار نہیں ہوتے تھے کہ میں اسپتال میں داخل ہوں. تو باقاعدہ رہبر معظم نے فاطمی نیا، حجت الاسلام فاطمی نیا کو باقاعدہ بھیجا اور کہا کہ آپ ان کو تیار کریں. آقا رضا بہاؤالدینی کو تیار ہو گئے اسپتال میں داخل ہونے پر، اور داخل ہونے کے بعد صحتیاب ہو کر بھی وہاں سے واپس آئے. اچھا، اب حجت الاسلام صدیقی جو امام جمعہ ہے تہران کے، وہ فرماتے ہیں جب میں ان کی عیادت کے لیے گیا آیت اللہ رضا بہاؤالدینی کی، تو بہت سی باتیں ہوئی. باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت حجت اس حقیر سے ملاقات کے لیے ہسپتال میں تشریف لائے تھے. تو اب حضرت حجت سے ملاقات کے لیے ان کی زیارت کی ایک تڑپ ہونی چاہیے، ان کے مشن کے لیے کام کرنے والا ہونا چاہیے، ان کی ظہور کی راہ کو ہموار کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو امام خود ملنے کے لیے آتے ہیں. تو اور آج بھی اگر کوئی یہ تمام شرائط اپنے اندر پیدا کر لے، امام کو کسی طریقے سے راضی و خوش کر لے، جو کہ ہمارے آج کا عنوان بھی ہے، تو امام خود اس سے ملاقات کے لیے آئیں گے. شیخ صدوق کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکے میں ہوں، طواف کر رہا ہوں، اور 7ویں چکر کے بعد جب میں حجر اسود پر پہنچا تو حجر اسود کو میں نے بوسہ دیا، اور وہ دعائیں میں پڑھنے لگا جو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت پڑھی جاتی. اچھا، میں اس زمانے میں فرماتے ہیں میں لوگوں کے شبہات کی وجہ سے، جو امام زمانہ پر شبہات تھے، دین کے متعلق جو شبہات تھے، لوگوں کی دین سے دوری ہو رہی تھی، میں بہت زیادہ غمگین تھا، اور لوگ امام زمانہ سے بھی گویا ایک لحاظ سے غافل تھے. میں سخت افسردہ تھا اپنی اس کیفیت پہ. اچانک میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ میرا آقا اور مولا صحن کعبہ میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ امام نے ایک عارفانہ نگاہ مجھ پر ڈالی اور میری ساری کیفیت کو پہچان گئے. میں ان کے قریب گیا، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا. امام نے فرمایا تم غیبت سے متعلق کوئی کتاب تحریر کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ تمہارے دل کا غم دور ہو جائے. دیکھیے دل میں قوم کا غم تھا شیخ صدوق کی، اصلاح کی خواہش تھی، ورنہ دنیاوی مشکلات تو شیخ صدوق کی بھی کوئی کم نہیں تھی. اس کی بھی ایک پوری لسٹ ان کے پاس ہوگی جو آزاد دنیا کے اعتبار سے تھی. تو اسی تڑپ اور اس مشن کا احساس ان کے اندر تھا. تو انہوں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، امام زمانہ اس موضوع پر، غیبت کے موضوع پر تو میں بہت سی کتابیں لکھ چکا ہوں. فرمایا کہ میرا مصداق یہ نہیں تھا. امام نے فرمایا میرا مصداق یہ نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسی کتاب لکھو جس میں تمام گزشتہ انبیاء اور پیغمبروں کی غیبت کا تذکرہ ہو. اور اس کے بعد امام تشریف لے گئے، غائب ہو گئے نگاہوں سے. کہہ رہے میں خواب سے بیدار ہوا، طلوع فجر تک میں گریہ اور مناجات کے اندر اور رونے میں مصروف رہا. اور اس کے بعد اسی صبح سے میں نے ایک کتاب لکھنے کا آغاز کر دیا
جو امام زمانہ کی ہدایت تھی اس متعلق کتاب، اور اس کے بعد کمال الدین و تمام النعمہ کے نام سے انہوں نے کتاب مکمل کی۔ تو شبہات بے تحاشا لوگوں کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ پیڈ ایجنٹ ٹائپ کے افراد ایسے ہیں کہ جو کہ شبہات کو مستقل طور پر پھیلا رہے ہیں۔ آج کل ایک بہت بڑا طبقہ آج کل اخلاقیات کے لحاظ سے تباہ و برباد کرنے کا کام تو میڈیا پہلے سے کر ہی چکا ہے، اور ماشاءاللہ مستقل طور پر کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن عقائد کے اعتبار سے بھی ایسے شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں، اور ہزاروں قسم کے مومنین اس کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں، اور ان کی تعداد مستقل بڑھ رہی ہے، یہ شبہات پیدا کرنے والوں کی تعداد مستقل بڑھ رہی ہے۔ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو تمام مومنین کو سمجھنا چاہیے۔ ایک معمولی سا ایک کلپ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس طرح کی سینکڑوں چیزیں موجود ہیں، لیکن صرف ایک آپ کو ٹوکن کے طور پر کہ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ہم آپ سب کی آنکھیں کھلی رکھنے کے لحاظ سے کیا ذمہ داری ہے ہونی چاہیے اور کیا ہمیں اقدام کرنے چاہیے۔ پہلے آپ یہ کلپ کو دیکھ لیں، پھر ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ بھیجے نا، اب آخری فریضہ رہتا ہے، علی پہ جوانی کی بہار ہے، شادی کے قابل ہو گیا ہے، میری آخری ذمہ داری ہے علی کا گھر بسانا، اور میرے حبیب میں اس روایت کو بھی جانتا ہوں کہ بیٹے والا بادشاہ کیوں نہ ہو، بیٹی والا بھکاری کیوں نہ ہو، بیٹے والے کو چل کے جانا پڑتا ہے، لیکن میرے حبیب تو جانتا ہے کہ میں قدیر ہونے کے باوجود جسم کی مجبوری رکھتا ہوں، میرا بدن نہیں، ورنہ تیری محبت کی قسم اگر جسم ہوتا رشتہ لینے مدینے چل کے آتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر بدن ہوتا چل کے آتا، لیکن میرے حبیب تیری محبت میں مجھے اتنا بھروسہ تھا، اتنا ناز تھا کہ تیرا میرا گھر بانٹا ہوا نہیں ہے، تو محسوس نہیں کرے گا، اس لیے رات کے پردے میں، کبریائی کی تنہائی میں، وحدت کی خلوت میں تجھے بلایا، مجھے علی کے لیے بطول کا رشتہ چاہیے۔ سر اٹھانا، جو سوچ کے جنگل میں کھویا ہوا نہیں، جس کی ماں کے دودھ کا اثر علی کو ماننا ہے، اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ رسول نے سجدہ کیا، پالنے والے لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت کیا ہے، میں تیرا بندہ، بطول تیری کنیز، جبریل کے ذریعے پیغام بھیج دیا ہوتا، میں ہاں کر دیتا، حجاب الہی میں زلزلہ آیا، کہا ہے میرے حبیب جبریل جیسے کمین کی زبان میں یہ طہارت کہاں کہ وہ بطول کا رشتہ مانگے۔ چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا، کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر، اتنے بج کر اتنے منٹ پر، اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا؟ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا؟ سفتین کوزہ مجھے حیدریہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم، پادری نے بچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو کچھ آج تک مولوی نے میں تمہیں خدا بتا رکھا ہے وہ خدا نہیں ہے۔ نہیں، مجھ سے دلیل مانگو، دلیل مانگنا تمہارا حق ہے، شک کی نجاست لے کے جانا تمہارا حق نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ صافات میں اللہ نہیں کہہ رہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو کچھ زمانہ میری صفتیں بیان کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں۔ اب مولوی کہتا ہے اللہ خالق ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں۔ مولوی کہتا ہے اللہ رازق ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں۔ مجھے ذات واجب کی قسم، لاکھ قرآن میرے سر پہ رکھ، عباس کا علم میرے ہاتھ میں دے، قرآن اٹھا کے علم تھام کے بھی کہوں گا
जब अली का 11वां बेटा और तेरा 12वां इमाम ज़हूर करेगा, मैं साबित करूंगा जो तुझे खुदा बताया गया वो सलमान था। अली आगे, अल्लाह और आगे। मजलिस पढ़ी थी मगर उसको आधा किया था, मगर वो मुकम्मल करता चलो क्योंकि आयत भी वही है। ठीक है, ये जो लफ्ज बे है ना, याद है आपको? इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीर। इरादा अल्लाह का ये है कि वो इनको पाक रखे जैसे पाक रखने का। मगर अब्दुल हसन शाह जी, इसमें एक लफ्ज है जो मौलवी ने निकाल दिया है। अगर वो लफ्ज रहता तो इसका तर्जुमा ही कुछ और होता। वो लफ्ज ये है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा व अहलल बैत। बे अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। इसका अब तर्जुमा ये बनेगा, अल्लाह का इरादा है कि ऐ अहले बैत, जो तुम्हें झुक जाए मैं उसे ऐसा पाक कर दूं जैसे पाक करने का है। घबराए तो नहीं है ना? ऐसा पाक करे जैसे पाक करने का हक है। अच्छा, बात को और आगे बढ़ाते चलें, जिनको याद है बस तो इसमें से कुछ मैंने पैराग्राफ लेने हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला की जुर्रत ही नहीं कि वो फातिमा से बात करे। हदीसे की साहब अन जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, ये है ना, ये बिल्कुल गलत है। रिवायत है अन ज़ैनब बिनते अली। तो आपने तवज्जो नहीं किया। ज़ैनब बिनते अली 5 चादर में आते हैं, फिर कहते हैं जिब्रील भी आया। जिब्रील नहीं आ सकता। जिब्रील को तो सरकार आले मोहम्मद का इदराक ही नहीं। जिब्रील को आले मोहम्मद का शऊर ही नहीं, इल्म ही नहीं। अगर उसे आले मोहम्मद का इदराक होता ना, जब मोहम्मद कह रहे थे चलो आगे, तो वो इनकार न करता। सिदरातुल मुंतहा पे कहा ना कि या रसूलल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता। उसका यकीन होता कि मोहम्मद कह रहे हैं तो चला जाता। ना जाना इस बात की दलील है कि उसे आले मोहम्मद का इदराक ही नहीं है। जब इदराक नहीं तो चादर में कैसे आ सकता है? और किसी फरिश्ते में जुर्रत भी नहीं कि वो सहने फातिमा में आए। किसी फरिश्ते में ताकत नहीं है। मगर हाँ, हसन आए, हुसैन भी आए, अली भी आए, फातिमा भी आई। तो जो है ये ना, अल यदखुलु अलियन, फिर अली आए। जो समझ रहे हैं उनको मैं, वो अली कौन थे? उसका नाम था अली इब्न अल हुसैन। इमाम सज्जाद भी चादर में आए। यदखुलु मोहम्मद बाकर, इमाम बाकर भी नाजिल होते हैं, चादर में आ गए। इमाम जाफर सादिक भी नाजिल हुए, चादर में आ गए। इमाम मूसा काजिम भी नाजिल हुए, चादर में आए। इमाम अली रजा ता इमाम ज़मान। जब सब इकट्ठे हो गए ना, अब अल्लाह का इरादा एक हो गया। अल्लाह का इरादा जब एक हुआ तो अब अल्लाह ने कहा या इरादते, ऐ मेरे इरादो, या कलमुल अव्वली, ऐ मेरी अव्वल कलम, मुअज़्ज़िन इज़्न ही यदखुलु लिल्लाह, अगर तुम इजाजत दो तो मैं अल्लाह भी आ जाऊं। समझो किबला, ये मैंने बड़े कलेजे की ताकत से जुमला कहना है, मेरा साथ दीजिएगा। यूं ही कहा ना, क्या कलमे अव्वल, मैं भी तुम्हारे इरादे में शामिल होना चाहता हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ। उस जनाब सैयदा ने कहा लैया लैया, अहलन व सहलन, ऐ बारिला आ जा। अब वजूद तो वो रखता नहीं। मौला फरमाते आल वजूहुल अस्माउल अब्बास से ही, उसने अपने आप को अब्बास के वजूद में ढाला। और अब्दुल मालिक वालों ने इतना बड़ा जुमला जाया कर दिया असरार का। खुदा ने अपने आप को अब्बास के पैकर में ढाला, हूबहू अब्बास बनाया। ज़ाहिरन अब्बास है, बातिन में अब्बास नहीं है ना सरकार, ऐसा नहीं है। खुदा ने बज़ाहिरन तौहीद के वजूद 2 दफा ढाले हैं।
گھبراہ ہوئے تو نہیں ہے جاننا. پہلا دیکھیے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کا ارادہ ہے ان سے طہارت کو قریب رکھنا، اس کی ذمہ داری ہے، اور ہر اس کو نجاست سے دور رکھنا جو ان کا پیروکار ہے. خدا نے 2 دفعہ اپنے وجود کو ڈھالا ہے. ملک صاحب میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. حسنین آ کے کہتے اماں کپڑے چاہیے، اماں کپڑے چاہیے. کا بیٹا درزی کے پاس ہے، درزی کو دیے. اسی کا نام کن ہے، اسی کا نام تو کن ہے. درزی کے پاس ہے. اب بیوی کی زبان سے نکلے جملے تو غلام شاہ جی اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے درزی بنانا، کیونکہ نجاست قریب نہیں آتی. اب اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الملائکۃ خیاۃ الحسنین، جاؤ جنت میں کپڑے بناؤ جلدی. زہرا کی زبان سے جملے نکل چکے ہیں. خدا کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہر فرشتہ ریشم کے درخت سے ریشم چن رہا ہے اور 2 لباس نہیں بن رہے. جتنے فرشتے ہیں ہر فرشتہ لباس بنا رہا ہے. اب خدا دیکھ رہا ہے. جبریل جانے لگا، میکائیل نے روکا کہ خبردار بہت ہو گئی، اب ہماری باری. میکائیل جانے لگا، اسرافیل نے روک لیا. اس فرشتے کا اس فرشتے کے ہاتھ میں گریبان، اس فرشتے کا اس فرشتے کے ہاتھ میں گریبان. ہر فرشتہ کہتا ہے ہم جائیں گے، ہر فرشتہ کہتا ہے ہم جائیں گے. جب یہ کہا نا، اب اللہ نے جو دیکھا، وجود رکھتا نہیں مگر مسکراہٹ آئی، چہرہ نہیں رکھتا مگر مسکرایا، لباس وجود میں ڈھلا، 2 کپڑے ہاتھوں پہ لیے، حسنین کے دروازے پہ آ کے کہتا یا فاطمہ انا خیاۃ الحسنین. تو آپ نے دیکھا کہ شیعت کا جو درخشاں چہرہ ہے وہ ان تمام قسم کے مردود افکار سے بہت پاک ہے جو یہ سب آپ کے سامنے پیش کی گئی. صرف ایک مختصر سا آپ کے سامنے ہے، لیکن اس طرح کے سینکڑوں افراد معاشرے کے اندر آ چکے ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگ کتنا زیادہ واہ واہ کر رہے ہیں. ہزاروں قسم کے جو افراد کا مجموعہ ان کے پاس ہے. تو جو لوگوں کو دین سے انحراف کر رہے ہیں، اس موقع پر کتنی شدید ذمہ داری اس بات کی ہوگی کہ مذہب کا دفاع کیا جائے، ایسے افراد سے بیزاری کا اظہار کیا جائے، لوگوں کو ان کے متعلق آگاہ کیا جائے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان ایسے افراد کو ہرگز بھی ممبروں کے اوپر نہ آنے دیا جائے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.